آخری لمحے مدین والے بھی مان گئے تھے، آخری لمحے فرعون بھی مان گیا تھا، آخری لمحوں میں قوم لوط بھی معافی مانگنے لگی تھی، اور وہ لوگ بھی جن کے چہرے مسخ کر کے بندر بنا دیے گئے تھے اگلے ہی لمحے زاروں قطار رونے لگے تھے، جن پر جہنم کا دروازہ کھولا جائے گا۔ جب جہنم کی آگ انہیں چھونے لگے گی اور وہ اس کی تپش میں جھلسنے لگیں گے تو وہ بھی بلک بلک کر رونے لگیں گے، لیکن تب تک مہلت ختم ہو چکی ہوگی۔ آخری سانسوں پر تو سب مان جاتے ہیں۔ جب تختہ الٹ جاتا ہے تو بڑے سے بڑا مجرم بھی گڑ گڑانے لگتا ہے۔ اس وقت ان پر غیب کے پردے واضح ہو چکی ہوتی ہے اور مدت پوری ہو چکی ہوتی ہے۔ پھر جانے کوئی کتنا ہی مظلوم بننے کی کوشش کرے، معافی نہیں ملتی۔ توبہ کا بھی ایک وقت ہوتا ہے، ایک معیار ہوتا ہے۔ جب اپنی خوشی سے رجوع نہیں کرتا تو پھر زبردستی پکڑ کر لائے جانے کے بعد معافی مانگتا ہے تو اس کی بات پر کیسے یقین کیا جائے۔ اس لیے آج آپ کے پاس وقت ہے، آج میرے پاس وقت ہے، آج ہم سب کے پاس وقت ہے۔ آئیے توبہ کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کی پکڑ آ جائے اور رب ہمیں زبردستی اپنے سامنے لا کھڑا کرے اور پھر ہم گڑ گڑاتے رہ جائیں، پھر معافی کا وقت ختم ہو چکا ہو اور توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہو، کیونکہ جب مہلت ختم ہو جاتی ہے تو پھر واپسی کا کوئی راستہ نہیں رہتا۔ مجید میں اللہ تعالیٰ جب ان میں سے کسی کے پاس موت آ جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں اے میرے رب مجھے واپس بھیج دے تاکہ جو کچھ میں چھوڑ آیا ہوں اس میں نیک عمل کر لوں۔ آج ہم سب کے پاس وقت ہے تو ہم خود فیصلہ کریں۔ کوئی طالب علم جو سارا سال آوارہ گردی کرے، جو سارا سال پڑھائی نہ کرے اور ہمیں آ کر کہہ دے کہ مجھے پاس کر دے، تو کیا ہم پاس کر دیں گے؟ یقیناً ہمارا جواب نہیں میں ہوگا۔ تو پھر ہم کیسے اپنے رب سے ناانصافی کی توقع رکھتے ہیں؟